الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلا ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
ألا إن أولياء الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله. اللہ سبحانہ و تعالی مالک الملک احکم الحاکمین وحدہ لا شریک لہ ذو الجلال والاکرام کی بابرکت مقدس اولو العزم اور رفیع الشان کتاب قرآن مجید کا 11واں پارہ 11ویں پارے کی سورہ یونس اور سورہ یونس کی آیت نمبر 61 اور 62 آپ کے سامنے تلاوت کی. ان دو مختصر اور جامع آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے برگزیدہ اولیاء کرام کی شان بھی بیان فرمائی اور شان کے ساتھ ساتھ ان کی پہچان بھی کروائی. جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے، فساد کا دور ہے، آزمائشوں اور ابتلاؤں کا دور ہے، جعلسازی، ملاوٹ اور فراڈ کا دور ہے. ہر چیز ملاوٹ شدہ، ہر چیز جعلسازی اور دھوکے کی گواہ، اور الا ماشاء اللہ ہر چیز 2 نمبر. جس طرح دیگر معاملات میں جعلسازی اور 2 نمبری عام ہے، اسی طرح دین کے اندر بھی ایسا بدبخت اور بدترین گروہ موجود ہے کہ جو اللہ کے دین کے معاملہ میں بھی جعلسازی اور 2 نمبری سے باز نہیں آتا. اور یہ کوئی نئی بات نہیں بلکہ یہ قدیمی روش ہے کہ آپ کو اللہ کے دین اور اللہ کی کتاب اور اللہ کے احکامات کے بارے میں آج سے نہیں بلکہ دور قدیم سے ایسے لوگ ملیں گے کہ جو 2 نمبری اور جعلسازی کا ارتکاب کرتے ہیں. اور آپ اکثر و بیشتر یہ جملہ پڑھتے اور سنتے ہیں کہ جعلسازوں سے ہوشیار رہیے، فراڈیوں سے بچ کر رہیے. اللہ کے قرآن نے اسی لیے ہمیں بھی متنبہ کرتے ہوئے کہ جعلسازوں اور فراڈیوں سے بچو، اور کہا کہ ایک ایسا گروہ تھا
کہ جنہوں نے اس کمینہ اور ذلیل حرکت کا ارتکاب کیا، اور انہوں کو اللہ تعالی نے قرآن کے نزول سے پہلے کی بات، ان کو بھی اللہ تعالی نے یہ وارننگ دی کہ لا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون۔ لا تلبسوا الحق بالباطل، دیکھو کیا کر رہے ہو، حق میں باطل کو ملا رہے ہو، کھری چیز میں کھوٹی چیز کو ملا رہے ہو، اصلی میں نقلی کو ملا رہے ہو، بڑھیا میں گھٹیا چیز کو ملا رہے ہو، اور اعلیٰ میں ادنا کو ملا رہے ہو، حق میں باطل کو ملا رہے ہو، توحید میں شرک کو مٹا رہے ہو، توحید میں شرک کو ملا رہے ہو، اور سنت میں بدعت کو ملا رہے ہو، وہی الہی میں من گھڑت خوابوں افسانوں کو ملا رہے ہو، باطل اور حق کو باہم یکجا کر رہے ہو۔ لا تلبسوا الحق بالباطل، اور یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے۔ آپ 15 روپے 20 روپے کلو دودھ لیں اور اس میں کوئی تھوڑا سا پانی ملا کر آپ کو دے، اور آپ کو پتا چلے کہ اس میں پانی ملا ہوا ہے، تو آپ اسے کہیں گے ایک نمبر کا بے ایمان آدمی ہے، کتنا ذلیل اور کمینہ ہے، پیسے دودھ کے لیتا ہے اور بیچتا پانی ہے، پیسے اصلی چیز کے لیتا ہے اور ملاوٹ کر کے اس اصلی کو نقلی بناتا ہے۔ آپ کا خون کھول اٹھے گا، اس لیے کہ اس دودھ پر، اس مرچ مسالے پر، اس گھی پر، ان کھانے پینے کی اجناس پر آپ کے 4 ٹکے خرچ ہوئے ہیں، آپ کو تکلیف ہوئی ہے، اور دین کے اندر اگر کوئی بے دینی کو ملائے، حق میں کوئی باطل کو ملائے، وہی میں کوئی قصے کہانیاں ملائے، اصل دین کے اندر نقل کو ملائے، اور توحید میں شرک کو ملائے، اور سنت میں بدعت کو ملائے، تو کیا خیال ہے کہ یہ جرم اتنا ہلکا ہے کہ جو آسانی سے ہضم ہو جائے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے خبردار کیا، قال لا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون۔ دیکھو باطل میں حق کو اور حق میں باطل کو مت ملاؤ۔ اللہ ملاوٹ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ جعل سازی اور 2 نمبری کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور اللہ کا رسول ملاوٹ کرنے والوں کو اپنی امت سے خارج قرار دیتا ہے۔ لہذا اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کے احبار و رہبان کی اس کبھی حرکت کی طرف اشارہ کیا، اور غالباً اسی کی روشنی میں اہل ایمان کو مخاطب کر کے کہا، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ اے ایمان والوں خبردار رہنا، تم میں اکثریت مولویوں پیروں کی یا احباروں رہبان کی ایسی کہ جو لوگوں کا مال باطل کے ساتھ، جھوٹ کے ساتھ،
ناحق طریقے کے ساتھ غلط باتیں گھڑ گھڑ کے دین کے نام لگا کر اسے دین بنا کر تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں اور تمہارے مال کو بھی کھاتے ہیں اور تمہیں اللہ کے راستے اور اللہ کے دین سے دور رکھتے ہیں۔ اللہ نے ان کا بھی تذکرہ کیا جنہوں نے یہ کام پہلے کیا، اور مومنوں کو بھی اللہ نے چوکنا کیا کہ تم میں بھی ایسے مولوی اور پیر اکثریت کے ساتھ ہو جو 2 نمبر ہوں گے، جو حق میں باطل کو ملائیں گے اور جھوٹ مار مار کے باطل طریقوں سے تمہارے مال کو کھائیں گے، اور مال ہی نہیں کھائیں گے تمہیں اللہ کے دین سے ورغلائیں گے۔ لہذا اللہ کا الحاکمین نے اس 2 نمبر طبقے سے بھی خبردار کیا۔ لہذا اس دور کے اندر جہاں ہر چیز میں ملاوٹ ہے، وہاں دین کے اندر بھی ملاوٹ ہے، وہاں اللہ کے دین کو بھی معاف نہ کیا گیا، اور ہر چیز 1 نمبر لیکن ساتھ 2 نمبر بھی کثرت کے ساتھ موجود ہے۔ اسی طرح اولیاء کرام، اولیاء اللہ، یہ ولی اولیاء، ان کا مقام بھی برحق، ان کی شان بھی برحق، ان کی کرامت بھی برحق، ان کی عزت اور احترام اور تکریم بھی بجا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا نقطہ نظر ہے۔ لیکن ولی کہتے کس کو ہے؟ شان تو بڑی ہے۔ اللہ نے 2 آیتوں کسوٹی دے دی، 1 نمبر اور 2 نمبر میں تم نے پہچان کرنی، دونوں کے اندر تمہیں امتیاز کرنے کے لیے۔ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہو، بلکہ اگر اسے کہا جائے یہ سونا ہے تو اسے پرکھنے کے لیے کسوٹی ہو، کسوٹی پہ ماہر پرکھ کر فوراً بتا دیتا، بلکہ بعض لوگوں کے تجربے کی بنیاد پر ہاتھ ہی کسوٹی ہو، چیز ان کے ہاتھ میں آئی، انہوں نے پہچانا کہ یہ اصل ہے یا نقل ہے، کھری ہے یا کھوٹی۔ اسی طرح اس معاملے کے اندر بھی اللہ نے کسوٹی دی، اور وہ کسوٹی کیا ہے؟ وہ کسوٹی اللہ کا قرآن ہے، وہ کسوٹی صاحب قرآن جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات اقدس ہے، کہ تمہارے کہنے سے کوئی ولی نہیں بنتا۔ ولی وہی ہے کہ جسے اللہ اپنا ولی قرار دے، اور ولی کی پہچان اور ولی کی شان کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ان کی شان بیان کی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ خبردار، جو اولیاء اللہ ہے اللہ تعالیٰ انہیں سکون عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں طمانینت عطا کرتا ہے، اللہ انہیں خوف اور حزن سے آزاد کرتا ہے، اللہ انہیں طمانینت عطا کرتا ہے، صبر عطا کرتا ہے، قناعت عطا کرتا ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو تمام تفکرات سے اور تمام حضور و ملال سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ لیکن ولی ہے کون؟ سب سے پہلی ان کی نشانی فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ سب سے پہلے ولی کی پہچان یہ ہے کہ ولی ایمان کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے۔ اولیاء اللہ صاحب ایمان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرماتا تھا، اور ایماندار اللہ نے ایک اور مقام پہ فرمایا
فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ولی الذین آمنوا، یہاں بھی شرط ایمان. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالی دوست ہے ایماندار، اور جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کے دوست. بے ایمان، بد عقیدہ، مشرک، اللہ کا نافرمان، اللہ کی حدوں کو توڑنے والا، اللہ کی ذات اور صفات پہ ایمان نہ لانے والا، اللہ کی ذات اور صفات میں شرک کرنے والا، یہ ولی نہیں. ولی وہ ہے کہ جو صاحب ایمان، اور جو صاحب ایمان ہے پھر اللہ تعالی اس کا ہاتھ تھام لیتا ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ان کو اندھیروں سے نکالتا ہے اور روشنی کی طرف لاتا ہے. ایک یہ پہلو. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاء الطاغوت. والذین کفروا، وہ لوگ کے جو صاحب ایمان ہیں، اللہ ان کو نور سے، اندھیروں سے نکال کے نور میں لاتا. اور وہ لوگ کے جو کافر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو روشنیوں سے اندھیروں کی طرف لے جاتا. یخرجونہم من النور الی الظلمات. یہ دو طبقے ہیں. جو ایمان والا ہے اللہ تعالیٰ اسے اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لاتا ہے. یہ کون؟ یہ ایماندار. ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا واللہ ولی المؤمنین، اللہ تعالیٰ ایمانداروں کا دوست ہے. ایک اور مقام پہ کہا واللہ ولی المتقین، اللہ پرہیزگاروں کا دوست ہے. اللہ ایمان اور تقوی رکھنے والوں کو اپنا دوست بناتا. آگے میں چل کے بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی کہ جو ایمان اور تقوی سے محروم ہوتے ہیں وہ کون لوگ. لیکن ولی کی پہچان ان دو بنیادی نشانیوں کے ساتھ ساتھ ایک یہ بھی ہے کہ اولیاء اللہ، اللہ کے ولی مواحد ہوتے ہیں. مشرک کبھی ولی نہیں ہو سکتا. مشرک انہ عدو للہ، مشرک اللہ کا ولی تو دور کی بات ہے، مشرک اللہ کا دشمن ہے. مشرک اللہ کا دشمن ہے. مواحد عقیدہ توحید کی دولت سے مالا مال، یہ اللہ کا دوست ہے. بدنصیبی ہماری یہ ہے کہ ہم جہاں بھی کھیر پکے، جہاں بھی 11ویں کے چاول پکے وہاں کھاتے ہیں، من گھڑت قصے کہانیاں سنتے ہیں اور انہیں سن کر بلے باندھتے ہیں اور یاد بھی کرتے ہیں اور پھر لوگوں کو بتاتے ہیں سبحان اللہ ہمارے پیر تو وہ ہیں جو فرشتوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں، جو اللہ کی تقدیروں کو بھی بدل دیتے ہیں، جن کے قبضے میں زمین و آسمان کا نظام ہے. قصوں، کہانیوں، کہاوتوں، بجارتوں پر ہمیں کان کھڑے کر کے انہیں اپنے دل و دماغ میں جگہ دیتے ہیں. نہیں پڑھتے تو اللہ کا قرآن نہیں پڑھتے. اللہ کا قرآن پڑھے. امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے، جمعے کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے، اللہ اسے اور بے شمار اجر دیتے ہیں. لیکن سب سے بڑا اس سورت کے پڑھنے کا یہ فائدہ کہ اللہ پڑھنے والے کو دجال کے فتنے سے بچاتا ہے. اللہ اسے دجال کے فتنے سے بچاتے ہیں. ہر جمعے پڑھو. کیوں پڑھو؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورت کے اندر
اپنی ذات اپنی صفات کا ایسے انداز میں تذکرہ فرمایا کہ عقیدہ توحید کے حوالے سے اپنے بندوں کی بے مثل و بے مثال رہنمائی فرمائی ہے۔ اس میں اللہ نے چند نوجوانوں کا ذکر کیا جن کو کیا کہا جاتا ہے؟ اصحاب کہف۔ اصحاب کہف، کاف نہیں، اصحاب کہف جنرل مشرف کی ہے۔ اصحاب کہف غار والے لوگ، یہ چند نوجوان تھے۔ اللہ فرماتے ہیں انہم فتیۃ آمنوا بربہم۔ پہلی نشانی کیا ہے؟ آمنوا۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ فرمایا یہ چند نوجوان تھے جن نوجوانوں کے دل میں اللہ نے اپنی پہچان ڈالا، اور حقیقت یہ ہے کہ گمراہی اور ظلمات کی دنیا میں انقلاب لانے کے لیے جو کردار ہے نوجوانوں کا ہے وہ کسی دوسرے کا نہیں۔ نوجوان تحقیق کی دنیا میں قدم رکھیں گے، دلائل دیکھیں گے، وہ نوجوان ان دلائل کو دیکھ کر کہتے ہیں ٹھیک اللہ کا حکم ہے، رسول کا حکم ہے۔ مولوی بتیرا بہکاتے ہیں، کیوں نوجوانوں تمہیں کیا ہو گیا؟ تم وہابیوں کے ہتھے تو نہیں چڑھ گئے؟ وہ کہتے ہیں وہابیوں کے ہتھے نہیں چڑھے، اللہ کے قرآن کے ہتھے چڑھے ہیں، محمد کے فرمان کے ہتھے چڑھے ہیں۔ لاؤ اللہ کا قرآن لاؤ۔ مولوی جی قصے اپنے پاس رکھو، کہانیاں اپنے پاس رکھو، یہ جعلی من گڑت کرامتیں اپنے پاس رکھو، ہمیں منوانا ہے تو اللہ کا قرآن پیش کرو۔ اور کہتے ہیں ہمیں رسول اللہ کی حدیث دکھاؤ۔ مسئلہ ہے نماز کا، مسئلہ ہے وضو کا، مسئلہ ہے نیت کا، مسئلہ ہے ہاتھ باندھنے کا، مسئلہ ہے فاتحہ خلف الامام کا، مسئلہ ہے رفع الیدین کا، مسئلہ ہے آمین بالجہر کا، مسئلہ ہے تبرک کا، مسئلہ ہے تشہد کا، مسئلہ ہے درود کا، مسئلہ ہے جنازے کا، مسئلہ ہے فاتحہ کا، مسئلہ ہے کلخانی کا، مسئلہ ہے سوم کا، مسئلہ ہے جمعرات کا، مسئلہ ہے تیجے کا، مسئلہ ہے 10ویں کا، مسئلہ ہے 40ویں کا، مسئلہ ہے اسقات کا، کوئی بھی مسئلہ ہے ہمیں اللہ کے حبیب کی سنت دکھاؤ، رسول اللہ کی حدیث دکھاؤ۔ مولویوں کی ماں مر جاتی ہے یہ مطالبہ سنتا۔ ایک نے پوچھا مولوی جی آپ ہمیں بڑی شد و مت سے 11ویں شریف پکانے کی تلقین کرتے ہیں کہ جو نہ پکائے وہ بے ایمان ہے اور جو پکائے وہ پیرانے پیر کا عاشق ہے۔ یہ بتائیے یہ 11ویں کا مسئلہ قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے؟ سٹ پٹا گئے، ہڑبڑا گئے۔ اب قرآن میں کہتے ہیں تو اگلا کہتا ہے دکھاؤ، حدیث میں کہتے ہیں تو اللہ کہتا ہے دکھاؤ۔ سوچنے لگے، سوچ سوچ کے کہتے ہیں یار میں کیا جواب دوں۔ 11ویں والا خود اس وقت پیدا ہی نہیں ہوا تھا جب اللہ نے قرآن نازل کیا اور جب محمد مصطفیٰ تشریف لایا، یہ تو صدیوں بعد خود پیدا ہوئے، اور جو صدیوں بعد پیدا ہوا اس کے نام کی 11ویں کو نامزد کر کے دین میں داخل کر دیا۔ بتاؤ اللہ کے دین میں دخل اندازی کا تمہیں کس نے اختیار دیا؟ کس حق کے اندر باطل کی ملاوٹ کرو اور اس توحید کے اندر شرک کی ملاوٹ کرو۔ اب تو پوچھتے ہیں، اس لیے نوجوانوں کی زندگیوں میں انقلاب آ رہا، وہ انقلاب ایسا انقلاب کہ جس کے سامنے کوئی بند نہیں باندھ سکتا۔
اللہ کے قرآن سے تعلق جوڑو. اللہ نے کہا کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں ولی کون ہے. ایک وہ ہے قمیض بھی اتاری ہوئی شلوار بھی اتاری ہوئی. کون کہتی ہے یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے؟ کون ہے یہ نانگے شاہ ہے؟ یہ سیدوں کی کون سی قسم ہے مجھے بتاؤ انصاف. قمیض شلوار اتار دے اور شاہ بن جائے. جو چرس پیے، جو بھنگ پیے، جو کش لگائے، جو قبرستانوں میں ڈیرے ڈال دے. آپ یہ کہیں یہ بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے. یہ تو اتنا ایک تماشا ہے. ایک شریف اور سنجیدہ آدمی کو ان باتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی شرم آتی. خدا نے عقل دیا ہے، سوچو سوچو، غوروں کے غور، گروہوں کے گروہ. کہاں جا رہے ہیں؟ گھوڑے شاہ کے دربار میں جا رہے ہیں. اب کوئی پوچھے گھوڑا کب سے شاہ بن گیا؟ یہ سادات کی توہین نہیں، یہ سید کہ حسب و نسب کی توہین نہیں کہ آپ نے گھوڑے کو بھی شاہ بنا. ایک طرف یہ تصورات ہے اور دوسری طرف اللہ کا قرآن. 15واں پارہ سورہ کہف، فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم. وہ چند نوجوان تھے فتیۃ. ابراہیم کے بارے میں بھی یہی کہا. جب ابراہیم بت خانے میں داخل ہو گئے نا، بتوں کو توڑا، ان الگ کر دیا، بت خانے کے اندر تہلکہ مچا دیا. واپس آئے، دیکھا ان کے رب پڑے ہوئے ہیں. کسی رب چہرے کا بازو نہیں، کسی کی ٹانگ نہیں، کسی کی آنکھ نہیں، کسی کا کان نہیں، کسی کا دھڑ نہیں، کسی کا سر نہیں. یہ کون کرے گا؟ آپ اس میں کہنے لگے یہ کام کس نے کیا؟ اب خود ہی کہنے لگے سمینا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. ہم نے سنا ہے ایک نوجوان ہے، دین حنیف کا ترجمان ہے. سمینا فتى يذكرهم، ہم نے سنا ایک نوجوان کے بارے میں اور لوگ اکثر اس کا تذکرہ کرتے ہیں اور وہ ان بتوں کی تردید کرتا ہے. یقال له ابراہیم، اس کو ابراہیم کہتے ہیں. ابراہیم بھی جوان، اس کی جوانی بھی ہدف بن. اب سارا معاشرہ ایک طرف، یہ جوان ایک طرف. باپ نے بھی کہا چمڑی دے دوں، کہا جو مرضی ہے. برادری نے کہا یہ کر دیں، کہا جو مرضی ہے. یہ حق کا نشہ ایسا نشہ ہے جیسے چڑھ جاتا ہے نا، پھر اسے اللہ کی محبت میں غرق کر دیتا ہے اور اسے جنت میں پہنچا کے چھوڑتا. یہ بوڑھے بابے دادے یہ سوٹے ڈنڈے لیے پھرتے رہتے ہیں، لیکن جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ، جسے اللہ نور ہدایت عطا کر دے اس سے کوئی چھین نہیں سکتا. فرمایا یہ چند نوجوان تھے، فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی.
جب یہ رب پر ایمان لائے، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے مجھ پر ایمان لایا، میں نے ہدایت کو ان کے اندر سرایت کرنا شروع کر، ہدایت بڑھتی گئی، ہدایت بڑھتی گئی، ہدایت کے اعلیٰ درجوں پہ فائز ہوتے۔ ایمان پیدا ہو جائے، رب کی تائید ہدایت کی صورت میں مل جائے، تو پھر کسی کے جبر و استبداد سے نہ اسے دبایا جا سکتا ہے، نہ جھکایا جا سکتا۔ ہمارا رب وہ نہیں کہ جو شوفتہ باتیاں کر کے اسے کرامت کا رنگ دیتا ہو۔ ہمارا رب کوئی نہیں، رب السماوات والارض۔ ہمارا رب وہ ہے کہ جس نے ساتوں آسمانوں کو پیدا فرمایا، اور ہمارا رب وہ ہے جو اس زمین کا بھی پیدا کرنے والا۔ اب بتاؤ، جانبداری سے بتاؤ، قرآن پر ایمان رکھنے والوں، اس زمین کو کس نے پیدا کیا اور ساتوں آسمانوں کو کس نے پیدا کیا؟ ساتوں آسمانوں کی مخلوقات کو کس نے پیدا کیا؟ نام لو، اللہ کے سوا کوئی ہے اس کا نام لو، اگر نہیں ہے تو یقیناً ارض و سما کا تنہا پیدا کرنے والا رب کائنات رب العالمین اللہ ہے، کہ جس کے لیے اصحاب کہف نے کہا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا۔ کہنے لگے اب ہم اس اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارنے والے، اگر ہم ایسے کریں گے، اگر ایسے کیا لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم نے ایسے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہے، اذا شططا، اس سے بڑا کائنات کا فراڈ اور اس سے بڑا کائنات کا جھوٹ کوئی نہیں ہوگا۔ سچ یہی ہے کہ ارض و سما کا بادشاہ، ارض و سما کا رب ایک اللہ ہے، اور اسی کا حق ہے کہ اسے رب مان کر اسے پکارا جائے، اور اس کا حق ہے کہ اس کا حق کسی دوسرے کو نہ دیا جائے۔ عقیدہ توحید اور اس کا برملا اعلان، اللہ کی پہچان بھی، اللہ کی صفات بھی، اللہ کے حق کا اعلان بھی۔ ایک دوسری اللہ نے ان کی خوبی یہ بیان فرمایا کہ بادشاہ کا تعاقب ہوا، انہوں نے ہجرت کا ارادہ کہا اس دیش میں ہم نے رہ کے کیا لینا ہے جس دیش کے بسنے والے مشرک، اس دیش میں رہنا کیا کہ جس دیش میں وحدہ لا شریک کی بندگی کی بھی اجازت تھا۔ کھڑے ہوئے کہنے لگے چلو اللہ کی زمین وسیع ہے، کہیں ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں، زندگی کے 4 دن ہیں، دارالکفر میں بھی گزر جائیں گے، کسی اور جگہ بھی گزر جائیں گے، مرنا تو ہے ہی، کیا اچھی بات نہیں کہ ہم دارالکفر سے نکل جائیں۔ اٹھ کھڑے ہوئے، گھر سے نکلے، شہر سے نکلے، ایک غار میں داخل ہوئے، راستے میں غار آئی، کہا چلو تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں، تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں، غار میں جا کے لیٹ۔ میں نے کیا کہا ہے کہ جمعے کے دن کون سی سورت پڑھنی ہے، آپ سب نے پڑھی ہے؟ آج جنہوں نے پڑھی ہے اللہ انہیں سمجھنے کی توفیق دی، اور جنہوں نے نہیں پڑھی، جمعہ ابھی 2 بجے ختم نہیں ہو جائے گا، جمعے کا دن غروب آفتاب تک ہے، ابھی جا کر گھروں میں پڑھیں، اور پڑھے بھی ذرا ترجمے کے ساتھ، پھر پتا چلے گا، پڑھے بھی ترجمے کے ساتھ، ذرا معنی دیکھتے جائیں کہ کیا کہتی ہے سورہ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ غار میں لیٹے، ہم نے ان کی آنکھوں میں نیند ڈال دی اور ان کو میٹھی نیند سلا دی، میٹھی نیند سلا دی۔
فرمایا سوئے رہے سوئے رہے سوئے رہے. انسان ہے نا زندہ، مرے تو نہیں تھے نا، زندہ سوئے ہوئے تھے. اور زندہ انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، سویا ہوا یہاں ہوتا ہے، اٹھتا وہاں جا جاتا. نہ جانے کتنی بار پہلو بدلتا ہے، کتنی بار کروٹیں بدلتا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ سوئے رہے. میری توحید پر ایمان لانے والے میرے لیے گھر اور وطن کو چھوڑ کے ہجرتوں کے رخت باندھنے والے غار میں لیٹے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ سو گئے. میں نے ان کو دھمکیاں دے کے سلایا کہ جس طرح ماں اپنے بچے کو پیار سے دھمکیاں دے کے سلایا. جب پہلو تھکنے لگتے اللہ فرماتے ہیں میں ان کی کروٹیں بدلنے لگا کہ جس طرح ماں اپنے چھوٹے سے بچے کی کروٹیں بدلتی. ہم نے سورج کو کہا سورج تو اپنا روٹ بدل لے اور اس طرح طلوع و غروب ہو کر اپنی منزلوں کو طے کر کہ میرے ان بندوں کو دھوپ کی تپش نہیں پہنچنی چاہیے. 300 سال تک سوئے رہے، مرے نہیں سوئے رہے. یہی وجہ تھی نا کہ گرمی اور سردی سے بچاؤ کا بھی انتظام کیا. کروٹیں بھی بدلی، تھپکیاں بھی. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ. سبحان اللہ. عجب نہیں، سونے والے بھی عجب تھے اور سلانے والا بھی عجب. جو اللہ کا بندہ ہے پھر اللہ اس کا اس طرح بندہ. ہم اللہ کی یادوں کو بھی توڑتے رہے اور پھر سوچے کہ اللہ ناراض. اللہ کہتے ہیں میرا شکوہ کرنے سے پہلے اپنے عملوں کو دیکھ کے تیرے کرتوت کیا. ابھی تو میں بطور خاص جو بتانا چاہتا ہوں، اٹھے اور سو کر اٹھے، کہنے لگے کچھ بھوک لگ رہی ہے، بھوک لگی ہے. جیب کو ٹٹولا، کچھ سکے نکلے. ایک سمجھدار ساتھی کا انتخاب کیا، کہا فَبَعَثُوا بِوَرِقِكُمْ إِلَى الْمَدِينَةِ. جاؤ یہ پیسے لے کر شہر میں جاؤ، شہر کے بازار میں جاؤ. کیا کرو؟ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا. جاؤ جا کر کچھ کھانے پینے کی چیز لاؤ، لیکن یہ خیال کرنا اب ہم اللہ کو مان چکے ہیں اور اللہ کے ماننے والے کھاتے ہیں تو پاک روزی کھاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ پاک رزق، پاک رزق. اسقا تفصیل کے لیے مبالغہ کے خوب اچھی طرح چھان بین کر کے بہترین پاک صاف چیز لاتا. اور یہ ولی پوڑی کہاں سے ملتی ہے؟ پوڑی کہاں سے ملتی ہے؟ وہ کہتا ہے فلاں قبرستان میں چلے جاؤ، وہاں مجاور بیٹھا وہ پوڑیاں بیچتا. قدم لڑکھڑا رہے ہیں. اور تجھے کیا ہوا؟ کیا بتاؤں، آنکھیں سرخ ہیں، حیدری بوٹی نہیں.
وہ کہتے ہیں حیدری بوٹی بھی نہیں، جاؤ فلاں دربار پہ چلے جاؤ، وہاں دوڑا سوٹا رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، بند رگڑ رہا ہے، پیو۔ یہ حیدری بوٹی حیدری نعوذ باللہ کو پوچھے ظالموں کو، کہتے ہم علی کے ملنگ ہیں، اور ملنگ بر وزن بھنگ۔ ملنگ وہی ہوتا ہے جو بھنگ پیتا ہے، ملنگ ہوتا ہے۔ وہ ولی پاک روزی تلاش ہے، اور جس علی کے نام کو دھبا لگا رہے ہو، میں اس علی کو ولی بھی مانتا ہوں، میں اس ولی کو پیر بھی مانتا ہوں۔ لیکن نام علی پہ دھبا لگانے والوں، میں جس علی کو جانتا ہوں وہ علی شرک کا بھی دشمن تھا، مشرکوں کا بھی دشمن تھا۔ وہ علی تو وہ علی تھا کہ جس نے فتح مکہ کے دن محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے کندھوں پہ چڑھ کر بیت اللہ میں لٹکے ہوئے بتوں کو توڑ کے پاش پاش کیا۔ جمعرات کا دن ہے، کالا چولا پہنا ہوا ہے، گلے میں کشکول لٹکا ہوا ہے، کڑے ہاتھ میں پڑے ہوئے ہیں، منہ سے بدبو آ رہی ہے، آ رہا ہے جو مومنو نظر اللہ نیاز حسین، نظر اللہ نیاز حسین۔ یہ مال کا بھی لٹیرا ہے، یہ ایمان کا بھی لٹیرا ہے، یہ کھلم کھلا اپنے شرکیہ عقیدے کا اعلان اور تبلیغ کر رہا ہے، اور تو بھی نکال کے دے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ مانگنے جو آیا بھنگ پیے ہمیں کیا، چرس پیے ہمیں، تیری حلال روزی بھی بڑے اچھے کام لگ رہے، بڑا صدقہ جاریہ کر رہا ہے اس مسٹنڈے اور سنڈے کو پال پوس۔ علی یہ کام کرتے تھے۔ میدان عرفات ہے، احرام باندھا ہوا ہے، علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہے حالت احرام۔ ایک شخص کو دیکھا، وہ حاجیوں کو کہہ رہا، اللہ کے مہمانوں ضیوف الرحمان، میں متوکل ہوں، میرے پاس کچھ نہیں، مجھے کچھ دو۔ اس سے اس سے بھیک مانگ رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا؟ بھیک مانگ رہا۔ مولا علی کی نظر پڑتی ہے، پکڑ لے، کہتے ہیں بد نصیب بدبخت، کہاں کھڑے ہو؟ کسے چھوڑ کر کن سے مانگ رہے ہو؟ کسے چھوڑ کر کس سے مانگ رہے ہو؟ میدان عرفات ہے، ساری کائنات میں اللہ کے جو بندے یہاں حاضر ہو سکتے تھے وہ حاضر ہیں، سب کے سب عرش عظیم کے رب کی بارگاہ میں سوال کر رہے ہیں، اور ظالم تو اللہ کو چھوڑ کر انسانوں سے بھیک مانگ رہا۔ پھر کہا حالت احرام مانے، اگر میں احرام کی حالت میں نہ ہوتا کوڑے مار مار کے میں تیری چمڑی ادھیڑ دیتا ہوں۔ اللہ کے سوا غیروں سے مانگا، میرا علی تو خوددار علی تھا، قناعت پسند علی تھا، اللہ کا دروازہ بتلانے والا علی تھا، بکاری نہیں تھا، سخی علی تھا، سخی۔
کبھی بھی حیدر کرار نے رب کبریا کو چھوڑ کر کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا. غربت بھی تھی، افلاس بھی تھا، گھر میں فقر و فاقہ بھی تھا، عیالداری بھی تھی، لیکن مزدوری تلاش کرتے، محنت کرتے، مزدوری کرتے، حلال روزی کما کے لاتے. اور کہیں نہ مزدوری ملتی تو یہودیوں کے کھجوروں کے باغوں میں جا کر پیوند کاری کرتے، کھجوروں کے باغوں میں محنت کرتے، کھجوریں توڑتے، جو مزدوری ملتی وہ کرتے اور رزق حلال کما کر لاتے. سیدہ فاطمہ الزہرا اور حسن حسین کی کفالت اور پرورش رضوان اللہ عنہ. ایک دن ایسے ہوا کہ مزدوری کر کے آئے، جو ملا گھر لا کر بچوں کے لیے کھانا بنا، تھوڑا سا کھانا بنا. یہ اولیاء اللہ ہے، یہ ولی ہے. میرے محمد رسول اللہ کی تربیت یافتہ صحابہ کی جماعت ولیوں کی جماعت. اور کسے ولی تلاش کرتے تھے؟ ہاں میں بتاؤں، 1.25 لاکھ کے لگ بھگ صحابہ کرام پہنچی ہوئی اولیاء اللہ کی جماعت، جن کا ایمان بھی معیاری، جن کا عمل بھی مثالی، جن کا تقوی، زہد، ورع، پرہیزگاری کائنات کے لوگوں کے لیے اسوہ ہے، نمونہ. یہ سارے لیکن میں ایک علی ولی کی بات کرتا ہوں. کہنے کو تو کہتا ہے ولی اللہ، اور ولی اللہ تو مانتا ہے کام بھی دے. نام علی کا لیتا ہے، کام شیطانوں جیسے کرتا ہے. کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں مولا علی کے سامنے کس منہ کے ساتھ جائے گا؟ یہ وہ گھرانہ ہے جس کی تعلیم اور تربیت محمد رسول اللہ نے ولایت کے سانچے میں ڈھال کر فرمائی. آپ تشریف فرما تھے مسجد کے اندر، سیدنا حسن مجتبی سید الانبیاء محمد رسول اللہ کی گودی میں بیٹھے تھے. یہ کون تھے حسن مجتبی؟ نواسہ رسول. جی وہ تھے کہ جس کو حضور نے دیکھ کر کہا میرا جنت کا سردار، نوجوانوں جنت میں جوانوں کا سردار بیٹا. منہ چومتے، پیشانی پہ بوسہ دیتے، کہتے میرا یہ وہ بیٹا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ مسلمانوں کے لڑے ہوئے 2 گروہ جماعتوں میں صلح کرا دے. یہ میرا بچہ مسلمانوں کی آپس میں لڑائی کے خاتمے کا باعث بنے گا. یہ وہ ہے کہ جنہوں نے برسہ برس کی جنگوں کے بعد، برسہ برس کی جنگوں کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، امیر معاویہ کاتب وحی ہے. ان کے ہاتھ پر بیعت کی، جنگ، لڑائی، فتنہ ختم. یہ
حسن مجتبی بیٹھے ہیں، کائنات کے تمام جوانوں اور شہزادوں کو اس کے قدموں پہ قربان کر دیا جائے۔ جنہوں نے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی گودی میں بیٹھ کر دین کو سیکھا تھا، حسن مجتبی کہتے ہیں کہ میں فطر کی قنوت اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت، یہ میں نے اپنے نانا محمد رسول اللہ سے سیکھی۔ چھوٹے ہیں، بہت چھوٹے، گودی میں بیٹھے، کھجوریں آئیں، صدقے کی کھجوریں ڈھیر تھا۔ حضرت حسن نے بچپنے کی وجہ سے ان کھجوروں سے کھجور اٹھائی اور اپنے منہ میں ڈالا۔ نبی پاک علیہ السلام نے پہلے دھیان نہ دیا، لیکن جب نظر پڑی تو فوراً سیدنا حسن کے منہ پہ ہاتھ رکھا، انگلیوں سے دبایا، چپڑوں کو کھولا اور منہ میں سے اپنی نبوت والی انگلیوں سے کھجور کو نکال کے نیچے ڈالا اور کہا بیٹا حسن، جانتے نہیں ہو یہ صدقے کی کھجوریں ہیں اور صدقے کا مال اللہ نے محمد اور آل محمد پہ حرام کیا۔ علی کا نام لیتے ہو، علی کے گھرانے سے تعلق ظاہر کرتے، یہ علی ہیں، یہ علی کا گھرانہ ہے کہ جس کے منہ میں معصومیت اور بچپنے کی معصومیت کے باوجود ایک کھجور بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی نہ رہنے دی اور اسے حلق سے نہ اترنے دیا کہ مشکوک چیز بچہ ہی۔ لیکن یہ کہتا علی کا ملنگ آ گیا، مانگنے کے سوا کام ہی کچھ نہیں۔ وہاں پاک کھجور کھانے کی اجازت نہیں، اور یہاں نشے کی ساری جنسیں اندر جا رہی۔ پھر کہتے ہیں وہابی ولیوں کو نہیں مانتے، اور ولی لاؤ، ولی علی کا کوئی سچا مرید ولی لاؤ، علی کا سچا مرید ولی لاؤ، اس کے جوتے ہمارے سر کا تاج ہے۔ لیکن ہم کچھ بھی کہو، 2 نمبر مال کو ماننے اور قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جو فتویٰ دل چاہتا ہے، اصل اور نقل میں فرق کرو، 1 نمبر اور 2 نمبر میں امتیاز۔ مزدوری کر کے جو بھی اجرت ملتی ہے گھر لاتے ہیں، روٹی پکا، دروازے پہ دستک ہوئی، ایک مسکین نے کہا علی مسکین ہو بھوکا، اسے بٹھایا اور جو کچھ گھر میں تھا اسے کھلایا، پیٹ بھرا اور کہا جاؤ اللہ کا، خود بھوکے رہے، مسکینوں کو کھلایا۔ دوسرے دن ایسے ہوا، پھر مزدوری تازی کر کے لایا، یتیم آ گیا، اور یہ بات یاد رکھو، میں آپ کو کھلاؤں گا، آپ مجھے کھلائیں، یہ کوئی کمال نہیں۔ کھاتے کو تو ہر کوئی کھلاتا، اللہ کی رضا اور خوشنودی یہ نہیں کہ آپ مجھے کھلا دیں میں آپ کو کھلا دوں، یہ تو بس بدلا ہوا دوستانے ہوئے، اچھی بات ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اصل بات یہ ہے اسے کھلاؤ جسے کھلانے کا اللہ حکم دیتا، اس کے لیے تو کہو کیا دو، چھوڑو جاؤ۔
ذہن میں ہو اس سے مجھے کیا ملے گا، اس سے میرا کیا واسطہ، کیا تعلق، لیکن للہ فی اللہ عمل وہی عمل ہے جو اللہ کو راضی کرتا ہے۔ یتیم کو تیسرے دن ایک اور اسی طرح قیدی تھا، وہ قید سے آزاد ہوا، اسے وہ 3 دن یہ عمل کرتے رہے، کسی کو پتا نہیں ہے کہ علی کے گھر میں کیا سخاوت ہو رہی ہے، حیدر کرار کے گھر میں کیا سخاوت ہے، لیکن اسے تو پتا ہے نا جو شارگ حیات سے بھی قریب ہے، جو دلوں کے بھید بھی جانتا، اس علام الغیوب نے جانوں کے رب نے جبریل امین کو محمد مصطفیٰ کے پاس فرمایا میرے محبوب کوئی نہیں جانتا لیکن میں جانتا ہوں، 3 دن خود بھوکے اور بچوں کو بھوکا رکھ کر اللہ کے لیے غیروں اور دوسروں کو کھلانے والا، اللہ نے اس عمل کو اتنا پسند کیا کہ وہی بنا دیا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ اللہ کی محبت کے لیے کھلاتے ہیں یتیموں کو، مسکینوں کو، قیدیوں کو۔ يُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کھلاتے ہیں مسکینوں، یتیم اور قیدی، اور کیوں کھلاتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہتے ہیں یہ ہمارا عمل صرف لوجہ اللہ ہے، اللہ کے لیے، اور ہم نہیں چاہتے کہ جسے کھلائیں وہ ہمیں کوئی بدلہ دے، کوئی بدلہ نہیں، اللہ سے بدلہ، اور یہ بھی نہیں چاہتے کہ وہ ہمارا مرہون منت بنے، ہمارا مشکور ہو، یہ الگ بات ہے، وہ دعا کرتا ہے اس کا حق، لیکن یہ تما نہیں کہ ہمارا مرہون منت ہو، ہمارا مشکور ہو، ممنون ہو۔ جس مولا علی کی ساتھ میں اتنی سخاوت، آج اسی علی مرتضیٰ کے نام کو بیچ بیچ کر کھانے والوں اور ولایت کا ڈھونگ رچانے والوں، اللہ کے لیے انصاف کرو، قرآن کی کسوٹی سامنے ہے، اس میں پرکھو، اللہ تعالی نے اپنی کلام میں بڑا سادہ سادہ جملوں میں سادہ سادہ اوصاف بیان کیے، ان وصفوں کو دیکھو، بدبودار جسموں کو نہ دیکھو، شریعت کے بغاوت، پھر شریعت کی بغاوت، اور یہ کیا جناب، اور جی شریعت اور ہے، طریقت اور ہے، سبحان اللہ، حقیقت اور ہے، تصوف اور ہے، بیڑا ہی غرق کر دے، ستیاناش کر دے۔ اب دیکھیں نا، ایک طرف عقیدہ توحید، اب دوسری طرف اللہ کہتے ہیں میرے محبوب بننا چاہتے ہو، ولیوں کو تلاش کرنے کی کیا ضرورت، تم خود ولی بن سکتے ہو، خود ولی بن سکتے ہو، راستہ میں بتاتا ہوں۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، نبی پاک ان کو کہیے کہ وہ دنیا کے بسنے والے لوگ، ایک بات تم اول سے آخر سر تا پا، مہد سے لاہت تک
میرے نبی محمد رسول اللہ کے اتباع کرنے والے بن جاؤ، تم متبع رسول بنو گے، اللہ خود تم کو اپنا ولی بنا دے گا، تم سے محبت کرے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ متبع رسول بنے، اللہ نے ولی بنایا، ولی جن کی ولایت میں کوئی شک نہیں، جن کو کسی قصے کہانی افسانے خواب عقائد کی کوئی ضرورت نہیں، وہ مسلمہ ولی ہیں جن کے لیے امام کائنات منبر پہ کھڑے ہیں، فرماتے ہیں ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ، ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ۔ ولیوں کی جماعت ہے جنہیں اللہ کے حبیب اللہ کے حکم کے ساتھ جنت میں داخلے کے سرٹیفکیٹ عطا کر رہے ہیں۔ اور کبھی اللہ کا الحاکمین نے اپنی کلام میں ان سارے لوگوں کا، ساری صحابہ کی جماعت کا تذکرہ کر کے فرمایا رضی اللہ عنہم، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ سارے اللہ سے راضی اور اللہ ان سب سے راضی۔ کوئی ایسا ہے تو لاؤ جسے یہ گارنٹی دی گئی۔ اور کبھی اللہ ان سے خوش ہو کر کہتا ہے اولئک حزب اللہ، کوئی کسی کی جماعت، کوئی کسی کی جماعت، کوئی کسی کی پارٹی، کوئی کسی کی پارٹی، اور یہ وہ ہے جو حزب اللہ، اللہ کی جماعت ہے، اللہ کا گروہ ہے، اللہ کی پارٹی۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں، اور صاف دیکھیں، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں، العابدون عبادت گزار ہے۔ اور یہ ولی خود پڑھتے نہیں، کہتے تمہیں پڑھنے کی کیا ضرورت، ہم کس کام آئے، ذبح کرنے کے کام آئے، ہم جو ہیں تم ہمارے مرید بن جاؤ، بیعت کر لو، پھر ہم جانے اور اللہ جانے۔ لیکن یہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے العابدون، شب و روز اللہ کی بندگی کرنے والے، الحامدون اللہ کی تعریفیں کرنے والے، السائحون روزے رکھنے والے، الراکعون رکوع میں، الساجدون سجدہ کرتے ہوئے نظر آئیں، الآمرون بالمعروف نیکی کا حکم کرنے والے نظر آئیں، والناہون عن المنکر اور اللہ کی نافرمانی کو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتے، یہ برائی سے منع کرنے والے۔ وبشر المؤمنین، یہ ہے ایماندار جو اللہ کے دوست ہیں، اور ان کو اللہ کی دوستی اور محبت کی اور جنت کی بشارت سنا دیجیے اے میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس لیے میرے بھائی اللہ کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے، اولیاء اللہ برحق، ان کی شان اور عظمت برحق، ان کی کرامات کتاب و سنت کی روشنی میں برحق، ان کی تعظیم اور تکریم برحق۔ لیکن اس سے پہلے طے یہ کرنا ہے، فیصلہ یہ کرنا ہے، ایک نمبر ولی کون ہے اور دو نمبر کون ہے، اصلی کون ہے اور جعلی کون ہے۔ آج جعلی ولایت کے روپ کے اندر امت کے جان مال ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے والوں سے خبردار رہنے کی ضرورت ہے۔
اور اہل حدیث کا یہی جرم ہے، لوگ کہتے ہیں یہ اولیاء کو نہیں مانتے. ہم اولیاء اللہ کی تعظیم اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، لیکن یہ بات صاف لفظوں میں کہہ دینا چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جو ولایت کے نام پر دھوکہ دیتے ہیں، جو اللہ کی شریعت پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے سے لوگوں کو دور کرتے ہیں، شرک، بدعت، خرافات، منکرات، بےہودگی، بے حیائی کا راستہ دکھاتے ہیں، شرک کے اندر مبتلا کرتے ہیں، بدعملی کی تربیت دیتے ہیں، ایسے اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے، شیطان اور طاغوت کے ولی ہیں. اس لیے اللہ کی کتاب کو پڑھیے، سمجھیے اور تلاش کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کو اپنی کتاب کی روشنی میں ولایت کے مقام پہ فائز کیا ہے. ایسے لوگ قابل احترام بھی ہیں اور اس حق رکھتے ہیں کہ ان کی صحبت میں بیٹھ کر استفادہ کیا جائے اور ان سے اللہ اور اس کے رسول کے راستے کے حوالے سے رہنمائی لی جائے. یہ فیصلہ کرنا بابصیرت مسلمانوں کا کام ہے کہ وہ اصل اور نقل میں امتیاز کریں. اللہ اپنی کتاب کی روشنی میں، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی کسوٹی کی روشنی میں ہمیں حقیقی اولیاء اللہ کو پہچاننے کی، ان کی تعظیم و تکریم بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں طاغوت اور شیطان کے ولیوں سے اور ان کے مکر و فریب سے اور ان کے مکروہ ہتھ کنڈوں سے محفوظ و مامون فرمائے. انشاءاللہ یہ سلسلہ مضمون جاری رہے گا. اللہ نے چاہا تو آئندہ انشاءاللہ اس حوالے سے مزید گفتگو ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. وخذل من خذل وعارض وصرف عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب اغفر وارحم وأنت أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى